یہ تو پس منظر تھا تاریخ کا، لیکن سوال یہ ہے اس زمانے میں قوم شیعہ کو کرنا کیا چاہیے، اس قوم کے جوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہود اس زمانے میں بھی تھے، ایک پوری ریسرچ ہے کہ یہود کے اثرات تاریخ اسلام پر، یہودی نے کون کون سے کام کیے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ کل میں نے کہا جناب عمر کو کعب الاحبار نے راضی کیا، انہوں نے فلسطین پہ حملہ کیا، انہوں نے رومیوں سے اپنے عبادت خانے کو چھڑایا اور وہاں پہ ایک مسجد بھی بنوائی۔ پھر جب مسلمانوں کو شکست دینی تھی تو مسیحیوں کا سہارا لیا، اور صلیبی جنگیں، بہت زیادہ جنگیں ہوئیں جن پہ مسلمانوں کو شکست دلوائی۔ یہ بہت تیز اور بہت ہوشیار ہے، سامنے نہیں آتے۔ آج شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کا دن بھی ہے، بہت عظیم شخص ہیں، یعنی امام موسیٰ صدر کے بعد اگر کوئی شخصیت میری نظر میں کوئی بڑی تھی تو یہ شخصیت ہے، یعنی دست راست آپ کہیں، یعنی خامنئی کے لیے یہ مالک اشتر سے کم نہیں تھے، پورے شام کا محاذ، یمن کا محاذ، عراق کا محاذ سنبھالنے والے، اور 5 سال سے امریکن ان کے پیچھے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ شخص کب آتا ہے کب جاتا ہے، پکڑ نہیں پاتے تھے اس کو، اور متاسفانہ آج ان کی شہادت کا دن ہوا۔ یہ ایسے ایسے ستارے، ایسے ایسے ہیرو خدا نے آپ کو عطا کیے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے کردار سے بتایا کہ حسین کا کردار آج بھی زندہ ہے۔ آج اگر وقت کا یزید موجود ہے تو حسین بھی ہونا چاہیے۔ کسی مولانا کا جملہ تھا کہ نوجوان کہتے مولانا آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، آپ میدان میں کیوں نہیں نکلتے؟ تو انہوں نے کہا بھائی حسین کو بھی لڑنے کے لیے عباس چاہیے تھا، حسین ابن علی کو بھی لڑنے کے لیے علی اکبر کی ضرورت تھی، تو آج وہ اکبر کہاں ہیں؟ آج وہ عباس کردار نما جوان کہاں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایران میں انقلاب اس لیے آیا کیونکہ وہاں پہ ایسے اشخاص موجود تھے۔ احادیث میں جملے موجود ہیں کہ یہ قوم بلند ہوگی، نڈر قوم ہوگی، دشمن سے لڑے گی۔ واقعی ان کے جوانوں نے ایک ایک گھر آپ کو شہید کا ملے گا جس میں 5 بیٹے ماں نے شہید کیے ہیں، اور فخر سے کہتی ہے کہ اہل بیت کے راستے میں نے اپنے بچوں کو شہید کروایا ہے۔ اب دشمن کون سی پالیسی کھیل رہا ہے؟ بہت اعلیٰ پالیسی کھیل رہا ہے جس میں ہمارے لوگ آگاہ نہیں ہیں۔ FATF کا نام آپ نے سنا ہوگا، اقتصادی پابندیاں، انٹرنیشنلی بینک کو پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ایران پر بھی ہیں، پاکستان بھی کبھی کہتا ہے گرے لسٹ میں، کبھی نکلا کبھی نہیں نکلا۔ اقوام متحدہ نے کچھ قوانین پاس کیے، انٹرنیشنل قوانین، جس پہ ہر ملک نے سائن کیے۔ اس کے جب آپ سلوگن پڑھیں گے وہ بہت خوبصورت ہیں۔ سلوگن، پہلا سلوگن یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں ایجوکیشن کو بڑھائیں گے۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ تو اچھی بات ہے۔ دوسرا سلوگن انہوں نے یہ دیا کہ ہر ملک پابند ہے، اگر کوئی عمل نہیں کرے گا اس کو FATF میں ڈال دیا جائے گا، اگر کوئی عمل نہیں کرے گا اس پہ سینکشن لگا دیے جائیں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں 1 ولیج، یعنی پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب لوگوں کا لباس ایک ہو جائے گا، سارے پینٹ شرٹ پہنیں گے۔ آہستہ آہستہ پوری کائنات میں زبان ایک ہو جائے گی، آہستہ آہستہ پوری دنیا میں ایجوکیشن کا سسٹم ایک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ پوری دنیا کو سیکولر بنا دیا جائے گا، یعنی نہ دین مانا نہیں رکھے گا، تمام طرح ادیان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ پوری سازش ہے دشمن کر رہے ہیں، اور کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ میڈیا کے ذریعے سے۔ آپ کا لباس کہاں سے بنتا ہے؟ فلموں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے۔ ایک بہت بڑا انویسٹر آتا ہے، کسی ہدایت کا ڈائریکٹر کہتا ہے یہ آپ کی کہانی، آپ کو مووی بنانی، ہاں ہم آپ کو انویسٹ کریں گے، ہم آپ کو بجٹ دیں گے، کتنا خرچہ ہے آپ کے ڈرامے پر؟ وہ کہتا ہے میرے ڈرامے پہ 50 کروڑ کا خرچہ ہے، کہ سارے 50 کروڑ میں دیتا ہوں، لیکن ایک کام کرنا، کہ کون سا کام ہے؟ تمہارے سارے ایکٹر اینڈ ایکٹریسز کپڑے وہی پہنیں گے جو ہم کہیں گے۔ باہر کے کلچر کو آپ کے ملک میں کیا کیا جا رہا ہے؟ امپورٹ کیا جا رہا ہے۔ آج 70 to 80% انڈیا کا کلچر کیا ہو رہا ہے؟ تباہ ہو رہا ہے۔ یعنی انگریزوں کو نکالا لیکن ان کی سوچ کو رکھا، اس کی غلامی سے ظاہراً تو آزاد ہوئے لیکن فکری غلامی سے ہم آزاد، جسے جمود ذہنی کہتے ہیں، وہ تمہارے ذہنوں کو انجماد کر رہے ہیں۔ پہلا انہوں نے کہا کہ ہم پوری دنیا میں ایجوکیشن کو پھیلائیں گے، اس کے بعد مین اینڈ وومن ایکولیٹی کو لائیں گے، یہ فیمنزم کا قانون تھا، یعنی عورت اور مرد کو برابری پہ لائیں گے۔ برابری کا مطلب یہ ہے کہ جتنا حصہ مرد لے گا اتنا حصہ عورت لے گی، مرد کی 1 گواہی، عورت کی 2 گواہیاں کیوں؟ یعنی شریعت کو پورا کیا کیا جائے گا؟ پامال کیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے قانون لایا کہ ایجوکیشن میں کو ایجوکیشن کو لایا جائے گا، اور ابھی ہمارے UK میں، ہمارے آسٹریلیا میں بہت سارے مومنین پریشان ہیں، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے بچوں میں بے حیائی پھیلنا شروع کر دی ہے، کہ بچوں کو ازدواجی جو تعلقات ہوتے ہیں مرد اور خاتون کے، یہ بچوں کو پڑھایا جائے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ میڈیا میں اچانک سے 7-8 ایسے واقعات ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ، زیادتی کے واقعات آپ سنتے ہیں،
اس کے بعد بڑے بڑے ملک کے ایکٹر نے ایکٹریسز آتی ہیں اور کہتی ہیں اپنے بچوں کو بتاؤ، اویئرنیس دو کہ یہ تعلق کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں کیا. یہ ایک کڑی ہے، یہ انسیڈنٹ خود ہی کرواتے ہیں تاکہ ایموشنلی چیزوں کو بڑھایا جائے اور آپ کے ایجوکیشن سسٹم کو کور کیا جائے. آج آپ دیکھیے آپ کے ملک کا ایجوکیشن سسٹم چلا کون رہا ہے، یہ ساری انسٹرکشن وہاں سے آتی ہیں. آپ کی اکنامک کو کیسے ہولڈ کرنا ہے، آپ کی میڈیا کو کیسے ہولڈ کرنا ہے، آپ کو کپڑے کون سے پہننے ہیں، آپ کو دیکھنا کیا ہے، آپ کو پسند کیا آتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الجَّاهِلِيَّةِ، پر میں آخری زمانے میں تبرج جاہلی بڑھ جائے گا. تبرج جاہلی کا مطلب کیا ہے، یعنی لوگ جاہلیت کا برج بنائیں گے. برج بڑی بلڈنگ کو کہتے ہیں، جیسے برج خلیفہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. برج یعنی ہر انسان چاہے گا میں دیکھا جاؤں. انگلینڈ میں خاتون روڈ پہ چل رہی تھی، کمپلیٹ اس نے بال اتارے ہوئے تھے سر کے گنجی. تو ہم نے پوچھا کہ یہ سر گنجا کیوں کیا ہے اس نے، عورت کی زینت تو اس کے بال ہیں. تو اس نے کہا مولانا بال تو سب کے ہیں، اگر یہ بھی بال رکھتی اسے کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اگر یونیک اسٹائل بنا کے بندہ چلے تو ہر کوئی اسے دیکھے گا. ہر چیز میں یہ تنوع پیدا کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ یہ شیطان تجھے لہو و لعب کی طرف لے جاتا ہے. اسے پتا ہے کہ اس کائنات میں فنا ہے، یہ بہت علمی نقطہ ہے. شیطان کو بھی پتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. تو وہ تمہیں دنیا میں مگن کیسے کرے جب کو اسے پتا ہے جسم بھی ختم ہو جائے گا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، میں بھی مر جاؤں گا. فرمایا وہ اس میں تنوع پیدا کرتا ہے، جدت پیدا کرتا ہے. کیسے جدت پیدا کرتا ہے؟ اب ایک ہی موبائل آپ یوز کریں گے آپ بور ہو جائیں گے، وہ ایک نیا موبائل لائے گا، ہر سال ایک نیا ماڈل آئے گا. ایک ایک لباس پہن کے آپ بور ہو جائیں گے، وہ کیا کرے گا؟ لباس میں تنوع پیدا کرے گا. کبھی پینٹ کو ٹائٹ کرے گا، کبھی کھولے گا. اور آج تو جوانوں کہتے ہیں پینٹ کو پھاڑ ہی دو. ہاں فیشن ہے بھائی، مولانا کیوں کرے، مولانا فیشن ہے. بھائی یہ فیشن ہے کیا؟ یہ کیا دین کا نام ہے؟ کیا اسلام کا نام ہے؟ کیا مستحب ہے؟ کیا ہے؟ نہیں مولانا فیشن، سمجھ بھی نہیں رہا میں کیوں کر رہا ہوں. اسی طرح شیطان کو فالو کر رہا ہے. یہ وہی اثر ہے جو شیاطین آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے. ہم وہی کپڑے پہنے جو وہ کہتے ہیں. سیدھے سادے آدمی کے بال تھے، کبھی جو نوجوانوں کے بال اوپر جا رہے ہیں، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، کبھی گنجا ہو رہا ہے، کبھی کیا کر رہے ہیں بالوں کو. آپ دیکھیں یہ تنوع طلبی ہے، تمہیں تنوع طلب بنائے گا. ایک چیز پہ خوش نہیں رکھے گا، کیونکہ جب تنوع بڑھتا جائے گا تمہارا ٹائم پاس ہوتا رہے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا زندگی 50 سال کی ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا زندگی 60 سال کی ہو جائے گی. امام فرماتے کسی بوڑھے سے پوچھو، مولا علی فرماتے کسی بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح. کسی جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح. تو مولا فرماتا جو زندگی خواب کی طرح گزر جائے اس زندگی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کیا کرو. روزانہ نماز تہجد، نماز حضور خدا میں جایا کرو اور ان چیزوں سے بتا کرو. یہ شیطان کے حربوں کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہم شیطان سے لڑنے کی قابلیت پیدا نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.